کہ کیا کسی مرد میں عورت کی روح ہو سکتی ہے؟ جسم مرد کا اور روح عورت کی. لکھا ہے کہ جیسے یا شاید خواجہ سرا ہوتے ہیں. اس کی شروعات کے بارے میں سر دریاب سے ضرور پوچھیے گا. آج تک کوئی جواب نہیں ملا مجھے اس بارے میں. اچھا دیکھیں جی، خواجہ سرا ایک ایسا چیپٹر ہے جس کے بارے میں نے بہت بہت سیر اصل گفتگو کی ہوئی ہے، اور میری ایک خاص دلی محبت ہے ان سے، کیونکہ وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں سب سے نگلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. نہ سوسائٹی ان کو جگہ دیتی ہے، نہ کلچر ان کو جگہ دیتا ہے، نہ ریلیجن ان کو جگہ دیتا ہے، نہ معیشت ان کو جگہ دیتی ہے کہ کسی ایسی جگہ جہاں سٹیکس آ جائیں. دے آر دا موسٹ ڈس اونڈ ہیومن بینگز پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے ہیومن بینگس کو. دے آر دا موسٹ ڈس اونڈ ہیومن بینگز دیٹ آئی ہیو سین ان مائی لائف. میں نے یتیم خانے بھی دیکھے ہیں، یتیم بچوں کو بھی آسرا مل جاتا ہے. میں نے اسپیشل لوگوں کے ہومز بھی دیکھے ہیں، ان کو بھی آسرا مل جاتا ہے. خواجہ سرا کو صرف ٹھوکریں ملتی ہیں، صرف دھتکارتے ہیں ہم ان کو، صرف ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، کراہت کرتے ہیں. ایک بدعا دیتا ہے خواجہ سرا، ایک اتنی سے عرش ہلا دیتی ہے اس کی بدعا. بڑے بڑے فنکار میں نے منہ کے بل گرتے دیکھے ہیں خواجہ سراؤں کو کی بدعا لیتے ہوئے. اٹ از دیٹ اسٹرینج. اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں خواجہ سرا. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے بڑے ملکوں کا میرا وزٹ ہوا اللہ کی طرف سے. میں نے ہر جگہ یہ طبقہ دیکھا، اور ہر جگہ اس کو اپنے اپنے خدا کے بہت قریب دیکھا. اتنا قریب میں نے نہ مرد کو دیکھا، میننگ مرد کو، نہ عورت کو دیکھا، جتنا قریب اس کو خدا کو دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہی بات، اس کی ڈھارس نہ مرد بنتا ہے نہ عورت بنتا ہے، اس کی ڈھارس صرف رب ہوتی ہے جس کے اوپر یہ کھڑا ہوتا ہے. دریاب بھائی، یہ پھر سوسائٹی ان سے متنفر ہوئی کب اور کیوں ہوئی؟ میں تھوڑا سا آپ کو ان کے سوال کے لائٹ میں بتاتا ہوں. جو سب سے بڑے سائیکالوجی کا فادر جس کو کہتے ہیں نا، سیگمنڈ فراؤڈ، ان کا جو سب سے پہلا ڈسائپل ہے اس کا نام ہے کارل یونگ. جی. کارل یونگ ایک نہایت خوبصورت سائیکالوجسٹ، شاگرد تھا انہیں کا، شاگرد تھا، اور بعد میں انہوں نے اختلاف رائے بھی، اختلاف رائے، اور بڑا خوبصورت اختلاف، ادب احترام. جی میں نے پچھلے دنوں ہی ان کی ایک بک شروع کی ہے پڑھنا، ریڈ بک کے نام سے. ریڈ بک، ہاں جی، وہ ان کی وفات کے بعد پبلش ہوئی. جی ان کے ڈسائپلز نے. ہاں جی. کارل یونگ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص میں ایک اینیما ہوتا ہے، ایک اینیمس ہوتا ہے، ایک میل اور ایک فیمیل ود ان اٹ سیلف ہوتا ہے. اب ضروری نہیں کہ میں کارل یونگ کی بات سے اتفاق کروں، میں ایک بڑی خوبصورت ان کی فلسفی لوگوں تک، جیسے میں اپنے عربی کا فلسفہ رکھوں سامنے، یا جاوید احمد غامدی صاحب کی کوئی بات رکھوں، یا اسرار صاحب کی رکھوں، میں ضروری نہیں میں ان سے اتفاق کروں، لیکن یہ خوبصورت چیزیں نالج کے لیے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میل اور فیمیل کا کانسیپٹ ود ان ون سیلف ہوتا ہے. اسی لیے باپ بیٹی سے اٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا. باپ کو ہمیشہ بیٹی پیاری ہوتی ہے، بیٹا نہیں پیارا ہوتا. آپ خود بھی جج کر لیں. جی. مجھے بھی اپنی بیٹی سے زیادہ محبت ہے. ہمیشہ باپ کہتا ہے بیٹی ہو بیٹی ہو بیٹی ہو، ماں کہتے بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو، کیونکہ ماں کو بیٹے سے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اپوزٹ ود ان دا ٹو آپس میں اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ماں بچے، بیٹا ماں کے لیے جان باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ماں کے لیے. بیٹی جو ہے وہ کہتی ہے ماں جیسی بھی ہو، میں ڈیڈی میرا ڈیڈی ہے، باپ میرا باپ. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کارل یونگ کا، یہ اس پہ بڑا خوبصورت فٹ آتا ہے بہت سی چیزوں پہ. اب کارل یونگ کہتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی وجہ سے یا گھر کی ڈسٹربڈ سائیکالوجی کی وجہ سے، جہاں پہ ٹاکسک ماحول ہوتا ہے کسی قسم کا، اس وجہ سے بچوں کی گروتھ کے ٹائم پہ سائیکالوجی ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہے. وہ ایک بیماری بن کے اندر چھپ جاتی ہے. صحیح. وہ اندر ہی پھنسا رہتا ہے وہ مرض. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے مجبوراً وہ شادی بھی کرتا ہے، تو وہ آگے نسل در نسل اس مرض کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر کسی ایک جنریشن میں جا کے وہ مرض ایک ڈیفارمٹی کیری کر لیتا ہے. اور اس میں پھر کوئی مرد اس کا فیمیل جینڈر باہر آ جاتا ہے، اور کوئی
عورت کا میل جینڈر باہر آ جاتا ہے. یہ اس کی فلاسفی کو میں نے تھوڑا سا شارٹ بریفلی بتایا. میں کسی حد تک کارل جنگ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ نفسیات کی جہاں گفتگو ہوگی وہاں اسی طرح کے بڑے اساتذہ کی گفتگو کی روشنی میں ہوگی. جہاں ریلیجن کی گفتگو ہوگی تو عجیب بات یہ ہے کہ بقول علماء کے پورا کا پورا ریلیجن خواجہ سرا کی گفتگو سے خالی ہے, بقول علماء کے. کیوں؟ کیونکہ ان کو حقوق العباد کا مطلب ہی نہیں پتہ. وہ حقوق العباد کے معنی, آپ کسی عالم کی کوئی کتاب اٹھا لیں حقوق العباد کے اوپر, اس کو کوئی سب سے ہلکا جو اس کا ٹاپک ہوگا نا حقوق العباد ہو, وہ حقوق العباد کے اوپر گفتگو ہی نہیں کرے. حقوق اللہ پہ وہ تقریریں ہوں گی, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. پھنس گئے نا یہ سارے حقوق اللہ کو ماننے والے. حقوق العباد والے جنت میں جا رہے ہوں گے, اور یہ تو اتنی بڑی بڑی داڑیاں, اتنی بڑی توندیں لے کے یہ کھڑے ہوں گے لائن میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ اس کونے میں جاؤ, لال رنگ کا پختہ ہوا دروازہ ہے نا, ادھر جاؤ, کیونکہ تم نے حقوق العباد مس کر دیے. حقوق اللہ تو میں نے معاف کر دی. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ہائپوتھسس دے رہا ہوں. حقوق العباد کا مطلب کیا ہوتا ہے یاسر بھائی, کہ میں نے اپنے اندر ڈیفائن کرنا ہے کہ میں ایمپتھی کتنی رکھتا ہوں, کسی کے مقام پہ اپنے آپ کو پلیس کرنے کی کتنی طاقت رکھتا ہوں, کہ میں اگر اس پوزیشن میں ہوں تو کیسا ہوں گا, میرا بیٹا اگر ایسا نکل آئے تو کیا ہوگا, میری بیٹی اگر ایسی ہو تو کیا ہوگی. اب وہ سڑک پہ مانگ رہے, وہ رقص کر کے دکھا رہے, ادائیں دکھا رہے کہ کسی طریقے سے مجھے پیسے دے دے, اور کتنے پیسے مانگ لیے اس نے, مجبوری میں مانگ رہی نا. وہ اس نوبت پہ آ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے کہ آپ اس سے دعائیں لے لیں, 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے کے دعائیں بھی لے لیں. اور 100% کیس میں آپ کو بتاتا ہوں, چلیں 99% کیس جو خواجہ سرا ہے, آپ اس کو نہ بھی کچھ دینا وہ آپ کو دعا دے کے جاتا ہے. عام مرد بھکاری, عورت بھکارن گالی بھی دے دے گی آپ کو, آپ پیسے نہیں دیں گے تو برا بھلا بھی کہہ دے گی. جب خواجہ سرا کو آپ انکار کریں گے نا, وہ کہے گا اچھا چلو پھر دے دینا, اللہ تمہیں اور دے. ریب بھائی اب کامنٹ سیکشن میں نا بہت سارے کامنٹس آئیں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ اس کو ایڈریس کر لیں. اور وہ کامنٹ یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ جس خواجہ سرا کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر سب تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والا رویہ چیزیں یا جو آپ کی ڈسکشن ہے اس سے ایگری ہیں, لیکن جو کنورٹڈ ہیں. یاسر بھائی پہلی بات تو یہ کہ منہ سے ایگری کر دینا نا کہ ہاں 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 وہ ان کے ساتھ زیادتی, تو آپ کرتے کیا ہیں ان کی زیادتی کے بارے میں؟ دنیا کیا کرتی ہے؟ ککھ نہیں کرتی. ہاں جی, کس نے کچھ کر لیا خواجہ سراؤں کے ان اوریجنل والوں پہ آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے, ان کے لیے کیا کر لیا؟ ایک مرد نے کیا کیا؟ آپ کے بھی باپ فوت ہو گئے ہیں, ان کے بھی باپ فوت ہو گئے, ان کے بھی باپ فوت ہو گئے ہیں. پوچھیں آپ ابھی اپنے آپ سے پوچھیں ان کے باپوں نے کیا کیا خواجہ سراؤں کے لیے, جو جینوئن تھے. جی میں دوسروں کی کنورٹڈ کی بات نہیں کر, کبھی کچھ کیا؟ کسی کو گھر بسا کے دیا, کسی کو کوئی سلائی مشین کڑھائی مشین کے لے کے دی ہے کہ ہاں جی چل تو یہ کام کر, میں تجھے مہینے کا راشن ڈال دیا کر. میں اپنا بچہ بھی تو پال رہا ہوں, میں 2 بچے پال رہا ہوں, میں ان کو ہارورڈ بھیج رہا ہوں, تو لمس بھیج رہا ہوں, تو فلان تیرے بچے بھی پال لوں گا, تجھے بھی پال لوں گا. کبھی کسی نے ایک خواجہ سرا کی کفالت لی اپنے سر پہ؟ جتنے سن رہے ہیں ان سب کے گھروں میں کسی نے بھی نہیں لی. کیوں؟ کیونکہ ان کے گھر میں خواجہ سرا پیدا نہیں ہوا. اللہ دے ہر مرد کو ایک خواجہ سرا بچہ دے, تاکہ اس کو سڑک پہ چلتے ہوئے خواجہ سرا کی قدر ہو. کتنی دیر لگتی ہے؟ تھوڑے سے کروموزوم ادھر سے ادھر ہونے ہیں اور بیٹے میں ادائیں آ جائیں گی. یہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کو مزاروں پہ پھینک آتے ہیں. اتنا سا بچہ ہوتا ہے, تھوڑی سی ادائیں دکھاتے ہیں, اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں, دفعہ ہو جاؤ, تم تو کلنک ہو, یو امبیرس اس. وہی سڑکوں پہ پائے جاتے ہیں جو کسی کے گھروں سے نکالے ہوئے ہیں. آپ ایک خواجہ سرا کو بٹھا کے اس کی لائف سٹوری پوچھیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میں جب میرے گھر والوں نے نکال دیا مجھے. آپ کے سوال پہ آتے ہیں جو کنورٹڈ ہے, جن کو سو کالڈ کنورٹڈ کہا جا رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ جوڑ لیجیے گا سوال کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ذمہ داری لی. بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کا پرابلم ہے لوگوں کے لیے. یاسر بھائی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کا پرابلم نہیں ہے. یہ سب سوڈو اسکالرز نے, 2-3 سوڈو اسکالرز خواجہ سراؤں کی اینٹی کیمپین لے کے چلے ہوئے ہیں. غرق ہو جائیں گے یہ. جیسے وہ صوفیہ کو برا بلا کہنے والے آسمان سے نیچے گرتے ہیں نا, اس طرح خواجہ سراؤں کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے والے بھی آسمان سے نیچے گریں گے. میں ان خواجہ سراؤں کی بات کر رہا ہوں جو کسی نہ کسی ڈیفارمیٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں.
ایک بات. اب آ جائیں ان کے اوپر جو سو کالڈ کنورٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. کنورٹیڈ کیسے ہوتے ہیں یاسر بھائی؟ میرے گھر میں اگر میرا بیٹا اس رجحان کی طرف جا رہا ہے تو مجھے ذمہ داری لینی ہے. میرے معاشرے نے ذمہ داری نہیں لینی, میری اسٹیٹ نے ذمہ داری نہیں لینی, میں نے ذمہ داری لینی ہے. میرا بیٹا قتل کر کے آئے گا تو میں نے ذمہ داری لینی ہے. میرا بیٹا جب میڈل لیتا ہے تو میں کہتا ہوں اب میرا بیٹا ہے نا, آخر کس باپ کا بیٹا ہے؟ یہ سارے اپنے اپنے وہ بیٹے نکال لینا جنہوں جو کنورٹ ہو گئے ہیں, اور کہیں نا آخر کس باپ کا بیٹا ہے. کنورژن بھی مین آف دا ہاؤس کی رسپانسبلٹی ہے یاسر بھائی. جو قوام ہوتا ہے نا گھر کا, جس کی ریت میں آتی ہے اس کی بیوی, اس کے بچے, وہ اللہ کے کاغذوں میں بھی سوال اس سے ہوگا, حساب اس سے ہوگا. یہ جتنے بھی LGBTQ چل رہے ہیں نا, ان کے ماں باپ پھنس گئے ہیں, اجڑ گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں. میں ایسی نہیں کہہ رہا یہ سارے دوست کی ٹریش پیریڈ چل رہا ہے یہ. اب جب تک مہدی الاسلام نہیں آتے یہ سب دوست کی ہیں. میں اور آپ دوزخ کے باشندے. ہاں ہم وہ دوست کی ہیں جو اللہ کا نام لینے والے دوست کی ہیں. اللہ کا نام لے کے ہی وہاں جائیں گے, فخر سے جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے بہت گناہ کیے, ہمیں رب کے نگاہ سے بھی دور رکھنا, ڈائریکٹ ڈال دینا. ہم کیسے شکل دکھائیں گے ان کو؟ یہ مرضی سے اقبال کا جی وہ شعر آپ کا بڑا مجھے یاد آ رہا ہے. دریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں, مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے. اقبال کی ایک 4 مصروں کی ربائی ہے فارسی میں, اس کی میں اردو ٹرانسلیشن بتاتا ہوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو ادنا سا غلام ہوں, تو بادشاہ ہے, تو 2 جہان کا مالک ہے. میری ایک ادنا سی ریکویسٹ ہے میرے مالک کہ جب میرا حساب آخرت میں تو کرے تو آقا علیہ السلام کی نظروں سے پوشیدہ رکھے, کہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا ان کو. اب اقبال کہیں فارسی میں, کیونکہ اس ٹائم وہ دریاب کا والا شعر سنا دیتے تو جیسے شکوہ پہ ان کے اوپر فتویٰ لگ گیا تھا تو اس پہ بھی لگ جاتا. انہوں نے جان کے ان کا 90% سخت کلام ہی فارسی میں. آج بھی ایران والے کہتے ہیں کون سا شاعر مشرق, یہ شاعر فارس ہے. آپ ان کی منقبت پڑھیں, وہ اہل بیت کے منقبت لکھ کے گئے ہیں اس میں فارسی میں, ڈھیروں منقبت. جو اہل بیت کی شان میں فارسی میں ان کا کلام ہے وہ اتنا ہے اگر تو اردو اتنا سا ہے, اور ہم شاعر مشرق کہہ کے بیٹھے ہوئے. اینی وے دا پوائنٹ از, یہ سب سے پہلے سب لوگ سمجھ جائیں کہ ہم لوگ اس دور فتن میں ہیں جس دور فتن کے بعد مہدی علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے حق کا پرچم بلند کر کے لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے. اس کا مطلب ہے دور فتن والے جو ہیں وہ صرف پریکرسر ہیں, وہ پیومنٹ ہیں جس کے اوپر سے گزر کے وقت اچھے وقتوں کی طرف جا رہے. برے وقت کے وہ پاؤں کے نیچے کچھ وقت کے پاؤں کے نیچے کچلے جانے والے لوگ ہیں ہم لوگ, اور ہمارے بڑے بھی جو گزر گئے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ حاجر سرائیں یہ سارا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو ڈس اون کر چکے ہیں, تو وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رائٹس دو, جینڈر ایکس ہی دے دو, کچھ دے دو. آپ کبھی خواجہ سراؤں کی رائٹس کے اوپر خواجہ سراؤں سے سن لیں تو آپ کہیں گے یار یہ کون سی, میں تو پیرلل دنیا میں رہ رہا ہوں, کوئی مجھے تو میرے بچوں کو تو پوری آسانی ہے, یہ کس بیچارے کا بچہ ہے. وہ آگے سے کہے گا کوئی بیچارہ نہیں ہے, اس نے تو مجھے پھینک دیا تھا. یہ وہ پھینکے ہوئے بچے ہیں جن کو جب آپس میں جڑ کے انہوں نے کچھ اتحاد کر کے کچھ اٹھایا تو ہم نے ان کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک فار رائٹس, بیکاز وی نیور گیو یو رائٹس ٹو بگن ود, وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیو یو رائٹس. تم نے رائٹس کلیم کرنے کیسے شروع کر, نہیں دیتے تمہیں رائٹس. اب ہم ان کو اس طرح کاٹ رہے ہیں. کنورٹڈ بھی میرا قصور ہے, آپ کا قصور ہے. اچھا, بس میرے ذہن میں آخر میں یہ سوال آ رہا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ہولڈ کریں گے. اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی ایک انتخاب تھا کسی خواجہ سرا کا؟ خواجہ سرا بالکل 100% ایوری سنگل پرسن جو اس دنیا میں اترا ہے وہ یہ آیت پڑھے گا تو تسلیم کرے گا. جب قرآن پڑھنا شروع کرے گا اور اس آیت پہ آئے گا نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ یا اللہ تو سبحان ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. جب تک ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے ہم کریڈٹ ہی ان کو دیتے رہیں گے, اچھائی کا بھی برائی کا بھی. پھر نیکیاں بھی اللہ نے لکھی تھی, پھر قتل و غارت جو ہو رہی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اللہ نے لکھی ہے. پھر یہاں پہ بھی قاتل کو سزا مت دو, وہاں پہ بھی قاتل کو سزا مت دینا, کیونکہ وہ تو لکھی لکھائی چیز کے اوپر کر رہا ہے. وہ تو نہ کرتا تو سزا دینا. اللہ نے لکھا قتل کرنا ہے اور اس نے نہیں قتل کیا, نعوذ باللہ. ہم سب کچھ خود لکھ کے لکھوا کے کانٹریکٹ سائن کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کو نہ صرف عہد لس میں بیان کیا ہے, سورہ توبہ میں بھی بیان کیا ہے کہ ہم کانٹریکٹ کر کے آتے ہیں, وعدے کر کے آتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وعدے میں نے انجیل میں بھی لکھ دیے,
بتا دیے اور تورات میں بھی بتا دیے کہ تم وعدے کر کے آؤ. یعنی یہ دونوں نسلیں بھی نہیں جھوٹ بول سکتی, نہ عیسائی نہ یہودی. ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہم اوپر سے کر کے آتے ہیں.